بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں آپ کا میزبان روشن مغل۔ آج ہمارے ساتھ میزبان ہیں ڈاکٹر راجہ زاہد خان، سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں۔ آج ہم ان سے پاکستان میں جو بجٹ پیش کیا گیا جس میں دفاعی اخراجات 20% بڑھائے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم ان سے جانیں گے کہ کیا ایسی صورتحال میں کہ جب ہمارا بھارت کے ساتھ ایک جنگی تنازع ہے اور بھارت دھمکیاں دے رہا ہے کہ کسی وقت بھی وہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، جہریت کر سکتا ہے، تو ایسے میں پاکستان کا دفاعی بجٹ اتنا اس میں اضافہ جو ہے وہ کافی ہے۔ راجہ زاہد صاحب، وقت دینے کا شکریہ۔ بتائیے کہ وفاقی بجٹ میں 20% دفاعی بجٹ جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے۔ 4 دن کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی حیثیت کا پوری دنیا کو پتہ چلا، پوری دنیا میں پاکستان کا لوہا مانا گیا۔ تو اس کے بعد ہمارا دفاعی بجٹ کتنا بڑھنا چاہیے؟ اور جیسے کہ انڈیا میں مودی کی حکومت میں پہلے دور میں انہوں نے 93% بڑھایا، پھر انہوں نے 100% بجٹ میں اضافہ کیا، تو پاکستان کا دفاعی بجٹ کتنا ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ روشن صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور کشمیر ڈیجیٹل کا۔ بڑا امپورٹنٹ ایشو، بڑے عرصے سے اب چونکہ بجٹ پیش ہو گیا تو اس کے اوپر ڈسکشنز بھی چل رہی ہیں۔ جو وزیر خزانہ نے پاکستان نے بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے وہ اس کی مجموعی مالیت تقریباً 17.57 ٹریلین روپے بنتی ہے۔ اس جورسڈکشن کے اندر انہوں نے، چونکہ آپ نے ایک چیز تو دیکھی ہوگی کہ بجٹس گو ایکسپنسز اور اس کی پلاننگ کا ایک ہوتا ہے، لیکن اس سارے پروسیس میں ہمیں اپنی ایگزسٹنس کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، کہ جب ابھی ہم، بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کی وجہ سے ہم آپریشن بنیان مرصوص سے نکل چکے ہیں، لیکن میرے نزدیک اب یہ سٹارٹ لی ہے، چونکہ جو آپریشن سندور انڈیا کا تھا، جو ان کے لیے ان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا، ایک سندور کی سندور جو ہے وہ کلک بن گیا جی پاکستان کے تو انہوں نے جوابی وار سے، وہ ابھی بھی ان کے پرائم منسٹر سے لے کے ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں، ان کے بیانات دیکھیں، تو وہ بجائے اس کو کلوز کرنے کے وہ ایسکیلیشن کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اگر اس کے کنٹیکسٹ میں آپریشن بنیان مرصوص کو دیکھیں تو اس کی ابھی فیسز چلنے شروع ہو گئے۔ پہلے تھا اس میں ڈاکٹر زاہد صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے کہ ایک مودی کو جس طرح سے شرمناک شکست، اور اس کے بعد ایک فیس سیونگ کا اس وقت مسئلہ اس وقت بھارت میں جو کھڑا ہو گیا کہ عوام وہاں پہ پوچھ رہی ہے، میڈیا سے پوچھ رہی ہے، مودی سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ، تم بڑی چھاتیاں تانتے تھے، تم کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو آج وہی پاکستان ہے جس نے آپ کو 3-4 دن کے اندر دھول چٹا دی۔ پوری دنیا میں آپ الگ ہو کے رہ گئے۔ پوری دنیا اس وقت آپ کا کوئی بھی ملک آپ کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے، سننا کیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو ان کو انٹر ہی تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ کو اتنی مار پڑی ہے اور آپ کی فوج تیار نہیں ہے پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے، دوسری طرف آپ اپنی لوکل کانسٹیچوئنسی کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کے لیے آپ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرنے کی جسارت، حملہ کرنے کا ناپاک منصوبہ بنا رہے ہیں، تو یہ جسارت آپ کو دوبارہ کیسے ہوگی؟ اگر بھارت ایسی جسارت کرتا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ روشن صاحب، ایک چیز اس میں سارے پروسیس میں دیکھیں کہ یہ یولی لیٹرل ایسپیکٹ انڈین اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص مودی ڈاکٹرائن نے شروع کی ہے۔ اب جتنے سیریز آف ایونٹس دیکھیں ٹل کے ہم نے رسپونڈ کیا، بلکہ ہم نے کسی سٹیج پہ بھی ایکسکلیشن سٹیج پہ نہیں گئے۔ آج بھی ذمہ دار شہری، ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں اور ذمہ دار شہری ہیں، ذمہ دار ریاست ہیں، اسی کی پیروی۔ دیٹس وائی پوری دنیا ہمارے ایونٹس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے، فگرز کو بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور ہماری پالیسی کو انڈورس بھی کر رہی ہے، جبکہ مودی ہر دوسرے دن ایک نیا اپنی فیس سیونگ، جس کا آپ نے اظہار کیا، اپنی خفت چھپانے کے لیے، تو اب وہ کسی طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ کرے گا، لیکن اس کو اس سے زیادہ موقع کھانی پڑے گی۔ اور میرا خیال ہے کل اب
آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک ایروپلین گرا جس کے اندر کوئی کچھ نیوز آ رہی ہیں جس کے اندر کوئی ان کا کوئی بام ریلیٹڈ کوئی مٹیریل بحری جہاز ڈوبا جو ہے جس میں کیمیکل بھی تھے اور دھماکہ خیز مواد ساری چیزیں تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. اور دوسرا اب بجٹ میں کنٹیسٹ میں جائیں تو پچھلے 5 سال کا کنٹراسٹ لیں تو آپ 5 سال کے اندر ایوریجلی 5 سے 10 بلین ڈالر کنٹینیوسلی انڈیا انجیکٹ کر رہا ہے اپنے غریبوں کے خون نچوڑ کے ایسکیلیشن کے لیے اور ڈیفنس پریپریشنز کے لیے، جس میں سے انہوں نے رافیل، تیجا اور دوسری ان کی جو سب میرینز اور میرینز تھیں ان کے اوپر بھی، تو وہ تینوں اسپیکٹ پہ جا رہا تھا. اس وقت یعنی عددی اعتبار سے آپ کو پتہ ہے کہ آلموسٹ کوئی 17 لاکھ کے قریب ریگولر فورس ہے ان کی، جبکہ پاکستان اگر ایکسکلیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا یا ذمہ دار سیر ہی نہ ہوتا تو ابھی بھی انہوں نے 6 اور 7 لاکھ کے درمیان اپنی فورس رکھی ہوئی ہے. لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا، جس کا اظہار بھی اس رد جو آپریشن بنیاد مرصوص میں تھا اور ریٹیلیشن میں تھا کہ ہم نے جنگی حکمت عملی کے طور پہ وار پریپیئرنیس پہ اپنے آپ کو فوکس کیا، اور ہاں دفاع پہ ہم نے اپنے آپ کو فوکس کیا، نہ کہ حملے پہ، نہ کہ حملے پہ کیا. اور دوسری چیز ڈیفینیٹلی اب چونکہ وہ دو لڑائی کا کنسپٹ تو دنیا میں نہیں رہا، اب تو آپ کو 3rd جنریشن، 5th جنریشن، 4th جنریشن اور اب ہائبرڈ وارفیئر جو ڈفرینٹ ابھی چل رہی ہے، ابھی اس وقت بھی اس کے مختلف پہلو اس کے آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر ابھی بھی پاکستان کی عوام تو کنٹینٹڈ، بلکہ وہ تو ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ 20% کم ہے. نہیں، اس میں دیکھیں ڈاکٹر زاہد صاحب، ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف آپ نے 4 دن کے اندر آپ نے 4 روزہ جنگ میں انڈیا کو دھول چٹا دیا. آپ نے ہر ماز کے سائبر سے لے کے براموس کا ذخیرہ تباہ کر دیا. آپ نے ان کا بہت بڑا جس پہ مان تھا ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھا S-400 اس کو تباہ کر دیا. سائبر اٹیک کیا آپ نے، ان کی بجلی کے گرڈ اڑا دیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ ان کو اس لیے ریسٹور کیا کہ کہیں انسانیت جو ہے نا وہ سفر نہ کرے، ٹرینیں آپس میں نہ ٹکرائیں، جہاز آپس میں نہ ٹکرا جائیں، اسپتالوں کے اندر مریض اور وہ سفر نہ کریں. پھر آپ نے وہ 70% جو بجلی وہ بحال کر دی اپنے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم صرف 20% اپنے بجٹ میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں 5th وار جنریشن ایئر کرافٹ ہمیں چاہیے، ہمیں اپنا گراؤنڈ ڈیفنس مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ایئر ڈیفنس گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز چاہیے، ہمیں ڈرون چاہیے، بہت کچھ چاہیے. تو ایسے میں آپ بجائے ڈیفنس کو آپ ڈبل کرنے کی، ڈیفنس اسپینڈنگ 20 کے بجائے آپ 50% ڈبل کرتے، اس کے بجائے آپ شرمناک پہلو دیکھیں کہ جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے بھی نوٹس لے لیا کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے اپنی تنخواہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے 21 لاکھ روپے مانا کر لی. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے بھی اپنی بڑھا لی. کہ ایسے موقع پہ کہ جس وقت آپ کو اپنے دفاع پہ خرچ کرنا چاہیے، اس وقت آپ اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے آپ یہ بڑھا رہے ہیں. کیا یہ عوام کو اس کے اوپر غم و غصہ نہیں ہوگا؟ غم و غصہ ہے نہیں، بلکہ میں تو جنرل فیلڈ مارشل جنرل حافظ آصف منیر صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے پچھلے 5 سال کا ڈیفنس بجٹ سنس 2018، 19، 20، 21، 22 اور 23 کا فگر دیکھیں تو ہم نے اپنی ڈیفنس اسپینڈنگ کو منیمائز کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے باجوہ ڈاکٹرائن حالانکہ مشہور تھی، ہم وہ کہیں اور بات کر رہے تھے. جب مجاہد لیڈ کرتا ہے، جب ریئل معنوں میں سپہ سالار لیڈ کرتا ہے تو یہ اس کے حوالے سے نہیں ہے. 2023 کے اندر 1.7 پہ گر چکے تھے ہماری ڈیفنس اسپینڈنگ. ابھی بمشکل ساری ایکٹیویٹیز کے باوجود یہ 2.6% پہ ہم پہنچے ہیں، ساری یعنی اپنے GDP کے ریشو کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 8 ارب ڈالر کے قریب 8 ارب ڈالر کے قریب ہے. لیکن آپ نے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو جیف جو پروگرام ہے جس نے پورے انڈیا کو دھول چٹائی ہے، اس کا 4th جنریشن اور 5th جنریشن آگے آنی ہے تو اٹ ٹیکس منی، وہ پیسے سے ہونی ہے. تیسری چیز آپ نے ابھی مختلف انٹریکشنز کے اندر آپ نے اگر سائبر وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر دینا تو اٹ نیڈس
ڈفرینٹ آپ کو مختلف اس طرح کے پروٹوکولز اور مختلف آپ کو اس طرح کے پروگرامنگ کرنی پڑے گی. بالکل اس میں تو بہت پہلے اس سے میں ہم بہت ہے لیکن اس میں مزید ہیوی چاہیے ہوتی ہے. تو ابھی تیسری چیز جس کے اوپر میں نے شاید کچھ عرصہ پہلے اپنے کالمز میں بھی کہا تھا کہ ابھی تک آپ ایک تو دفاع ہماری لائف لائن ہے. دفاع ہے تو پاکستان ہے اور میں اور آپ بیٹھے ہوئے اس سکون سے بات کر رہے ہیں. تو اپنے جو دفاعی پرسنل ہیں جتنی ڈیفنس فورسز کے لوگ ہیں ان کی سیلریز کو بھی دیکھیں تو ان کو آپ ڈسٹنگریٹ کریں باقی سسٹم کے اندر کہ وہ کم از کم اپنے طور پہ مورلی اور فزیکلی بھی تو آپ کو چاہیے اس سسٹم کے اندر بھی تو انجیکٹ کرنا ہے. اس وقت دفاع جو ہے ہمارا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دفاع جو ہے, جو ہم 4 دن کی ہم نے جنگ لڑی انڈیا کے ساتھ, انڈیا کو جس طرح سے ہم نے منہ توڑ جواب دیا اور ایک شارٹ وقت میں انڈیا کے اوپر جتنا ہم نے قہر جو توڑا, اس کے بعد تو پوری دنیا میں ہماری اکانومی جو ہے بہت سارے ملکوں نے ہمارے اوپر سے ویزا پابندیاں ختم کر دی, بہت سارے ملکوں نے ہم ویلکم کرنا شروع. تو اس ہمارے دفاعی بجٹ جو ہے وہ ہماری اکانومی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آپ کو آرڈرز ملنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے اپنی پروڈکشن لائن اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ انجیکٹ کریں گے منی تو آپ آرڈرز کمپلائی کریں گے. جیسے آذربائیجان سے آپ کو 40 جو ہے وہ ابھی تو آپ نے کان کی پروڈکشن سٹارٹ لینی ہے ترکی کے ساتھ جو ہمارا آپ کا جوائنٹ وینچر ہے آپ کا پاکستان میں ہے. تو ظاہر ہے اس نے بھی تو اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے جس طرح جے ایف نے منگوایا ہے اور اسی طرح کان نے بھی منوایا. تو آپ کو مزید جوائنٹ وینچرز کے لیے آپ کو باقی اسپیکٹس کے اندر ریشنلائز تو کیا. اس دفعہ بھی گورنمنٹ نے 7% لاسٹ ایئر سے ڈکریز لی ہے, 7% کے قریب جی ڈی پی جو لاسٹ ایئر کے بجٹ سے ڈکریز آئی ہے کہ ہم اپنے ایکسپینسز کم کریں گے. لیکن ڈیفنس سے غافل نہیں ہو سکتے, وہ انسفیشینٹ اماؤنٹ ابھی. لیکن دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس کا جو سالانہ خرچ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, وہ 7% یا 10% اضافہ ہوا ہے. اسی طرح ایوان صدر کے اخراجات میں اضافہ ہوا. یہ اخراجات کم ہونے چاہیے. اسی طرح پارلیمنٹرین کو آپ 70 ارب روپے جو آپ دیں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا عمومی طور پہ, بالکل حلقوں میں آپ دیں گے. یہ ساری ہمیں اسپینڈنگ جو ہیں یہ تمام خرچے کم کر کے ہمیں اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہیے. دفاع مضبوط ہوگا, ہمارا جواب مضبوط جائے گا, تو اس کے بعد ہماری اکانومی بھی مضبوط ہوگی اور پوری دنیا ہمارے یہاں اور انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوگی. جیسے آذربائیجان 4.6 ارب ڈالر جو ہے وہ انہوں نے معاہدہ کر دیا JF-17 کے لیے. اب سے بنگلہ دیش آیا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ اخراجات کم کر کے آپ ڈیفنس کو ایز اے ڈیفنس نہ لیں. ڈیفنس اس وقت پوری انڈسٹری ہے پوری دنیا کے اندر 62% کے ساتھ پوری دنیا میں امریکہ ٹاپ کر رہا ہے. ساتھ اس کے بعد چائنا آپ کا 18% وہ آپ کا انجیکٹ کر رہا ہے دفاع کے اندر. 17% کے اندر رشیا آپ کا کر رہا ہے, 28% کے اندر چائنا اور 17% کے اندر رشیا کر رہا ہے. تو آپ تو ابھی بھی 2 اور 3% سے اوپر نہیں جا رہے. تو اس کے لیے جس چیزوں کا آپ نے اظہار کیا کہ ہم نے ڈیفینس کا ناٹ مین کہ ہم نے ڈیفینس ہی کرنا ہے. آپ پوری دنیا میں جو ڈیفینس ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس کی ایک پوری اکانومی ہے, ڈیفینس اکانومی ہے, جس کے اندر آپ کا مختلف یہ جو ٹینکس ہیں, آپ کی سب میرینز ہیں, آپ کی میرینز ہیں, آپ کے مختلف ورژنز آف ڈفرینٹ پروٹوٹائپس آف دا ایئر فورس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس سسٹم کے اندر منی انجیکٹ کریں گے, آپ اپنی انویسٹمنٹ اس طرف لے کے جائیں گے تو وہاں سے یہ چیزیں نکلیں گی. اور رشید صاحب ایک اور چیز جس کا میں اظہار کروں, چونکہ ابھی بھی ہم ایک جنگی ماحول میں گو سیز فائر ہوا ہے نکلے ہوئے ہیں. مجاہد اسلام جنرل ٹیڈ حمید گل مرحوم, انہوں نے پہلے دن سے پاکستان کو جنہوں نے پوری دنیا کو ایز اے مجاہد اپنے کمانڈر اور جنرل کے طور پہ منوایا. بہت شکریہ ڈاکٹر راجہ زائد خان, ہمیں پروگرام میں اپنے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. مجھے اپنے میزبان روشن مغل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آزاد جموں کشمیر پائندہ باد.